بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید ترین عوامی دباؤ نے علی امین گنڈاپور کو بازیاب کروا دیا اور لو پٹھانوں سے پنگا انہوں نے نانی یاد کروا دی۔ ایک چھوٹے سے مقدمے کے لیے پوری پارلیمنٹ کو بے تقریر کیا اور پارلیمانی جمہوریت کی توہین کی گئی۔ پی ٹی آئی کی تقریباً ساری پارلیمانی تنظیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کا جلسہ حکومت کی گرتی دیوار کو ایک مزید دھکا اور طاقتوروں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ پاکستان کے 3 طاقتور ترین عہدوں پر ذہنی مریضوں نے قبضہ کر لیا۔ عمران خان کی رہائی نوشتہ دیوار ہے، اسے مزید دور نہیں رکھا جا سکتا۔ علی امین گنڈاپور کو شدید ترین عوامی دباؤ نے بازیاب کروا لیا۔ علی امین گنڈاپور پورے 7 گھنٹے طاقتوروں کی حبس بیچا میں رہ کر اپنے دارالحکومت پشاور پہنچ گئے، لیکن علی امین گنڈاپور کے بارے میں طاقتوروں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ حالات بتا رہے تھے کہ کچھ طاقتور ترین لوگوں نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے یا مسنگ پرسن بنانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ گزشتہ رات علی امین گنڈاپور کو طاقتوروں نے چائے پر مدعو کیا، لیکن جیسے ہی علی امین گنڈاپور وہاں پہنچے، طاقتوروں نے انہیں اپنے سیکورٹی سٹاف سے الگ کر دیا اور ان کے موبائل بند کر دیے اور انہیں گرفتار کرنے یا مسنگ پرسن بنانے کے لیے حبس بیچا میں رکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حبس بیچا کی خبر پورے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ خبر سنتے ہی خیبر پختونخوا کے عوام غضبناک ہو گئے۔ علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سمیت خیبر پختونخوا چیپٹر کی سیاسی قیادت نے ایک زبردست اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر بازیاب نہ کروایا گیا تو آج صبح خیبر پختونخوا کے عوام اپنے وزیر اعلیٰ کو بازیاب کروانے کے لیے خود اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے اس بے خوف اور جرأت مند اعلان سے طاقتوروں اور غنڈہ رجیم کی کانپیں ٹانگ گئیں، ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ چاروں ناچار بے بسی اور لاچاری کے عالم میں گنڈاپور کو الصبح صبح حبس بیچا سے رہا کر دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے ایک غیرت مند قوم کی عوامی طاقت، جس نے پورے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیا۔ علی امین کی جگہ اگر پنجاب کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا تو طاقتور کبھی بھی اسے گرفتاری کے بغیر نہ چھوڑتے یا انہیں آسانی سے غائب کر دیتے، جیسا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو 1 سال سے زائد عرصہ گرفتار رکھ کر اس بزرگ رہنما کی پسلیاں تک توڑ دیں، لیکن پنجاب کے عوام نے بے حسی سے یہ ظلم برداشت کر لیا۔ لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ان کی عوام نے چند گھنٹوں سے زیادہ حبس بیچا میں رہنے نہ دیا اور انہیں شیر کے منہ سے نوالے کی طرح چھین لیا۔ ابھی چند روز پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور عہدے پر براجمان شخصیت کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی کہ انہیں اپنے عہدے کے لیے ناموزوں قرار دے دیا گیا تھا۔ دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ نرگسیت کا شکار ایک ذہنی مریض ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ذہنی صحت ہر اس وقت عیاں ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی غیر ملکی حکمران سے ملنے جائیں۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ بد قسمتی ہے، فیصلہ اب آپ کریں کہ پاکستان کے 3 طاقتور ترین عہدوں پر براجمان شخصیات کی ذہنی حالت مشکوک ہے۔ یہ ملک سرٹیفائیڈ پاگلوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت کل رات اور صبح ہونے والی گرفتاریاں ہیں۔ کسی بھی ملک میں سب سے پاک جگہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ آج صبح اسلام آباد پولیس اور ان کے ساتھ نامعلوم نقاب پوش پارلیمنٹ میں گھس گئے، بجلی بند کر دی، اندھیرا کر دی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں موجود پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان، شیر افضل مروت، ذہین قریشی، جنگ سے وقاص اکرم، شعیب شہین اور دیگر کئی ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق پارلیمنٹ میں دہشت گردوں کی طرح گرفتار ہونے والے ارکان اسمبلی کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد سنگ جانی کے مقام پر ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے میں وقت گزرنے کے باوجود جلسہ جاری رکھا اور 7 بجے کے بعد بھی تقریریں کیں۔ ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ جلسے میں شرکت کے لیے وہ اس روٹ سے جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہوئے جو حکومت نے مخصوص کر رکھا تھا۔ یہ ہے وہ سنگین جرائم جس کے بدلے پارلیمنٹ ہاؤس کی توہین کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ کیا یہ کام ذہنی طور پر صحت مند افراد کر سکتے ہیں؟
ان ارکان اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ دیر انتظار کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں ہی گھس جانا، کیا یہ کام کوئی متوازن ذہن رکھنے والا حکمران کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 طاقتور ترین عہدوں پر فائز شخصیات کہ جو پہلے ہی اپنے اپنے عہدوں کے لیے ناموزوں قرار دیے جا چکے ہیں، ان کے لیے پی ٹی آئی کا کامیاب جلسہ ناقابل قبول تھا۔ یہ تو پہلے ہی پاگل تھے، رہی صحیح کسر پی ٹی آئی کے ضرور سے زیادہ کامیاب جلسے نے پوری کر دی تو یہ ذہنی مریض بے قابو ہو گئے۔ ان کے پاگل پن نے پہلے خیبر پختونخوا کے منتخب عوامی وزیر اعلیٰ کو 7 گھنٹے تک مسلسل حبس بے جا میں رکھا اور پھر پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے تقریباً سبھی پارلیمنٹیرین کو گرفتار کر لیا۔ اب پاکستانی عوام کے لیے اس غنڈہ رجیم کی بدماشیاں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں۔ ان ذہنی مریضوں نے پاکستانی معاشرے کی ہر صحت مند اور خوش آئند روایت کو پامال کیا ہے۔ آج سے پہلے پاکستان میں یہ روایت تھی کہ مخالفت جتنی بھی ہو، خواتین پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ پرویز مشرف کی نواز شریف سے دشمنی کی شدت سے کون واقف نہیں؟ نواز شریف کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی زوجہ محترمہ کلثوم نواز کو گرفتار نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ تب بھی گرفتار نہیں کیا گیا جب بیگم کلثوم نواز نے نواز شریف کی گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی جلسے اور احتجاجی ریلیاں برپا کیں۔ لیکن ذہنی مریضوں کی اس رجیم نے پاکستان معاشرے کی اس خوبصورت اور صحت مند روایت کو پامال کر دیا اور پی ٹی آئی کی خواتین پر قید و بند کی صوبتوں کے سمیت ایسے مظالم کیے کہ پناہ خدا کی۔ موجودہ ذہنی مریضوں کی رجیم سے پہلے پاکستان میں عدالتوں پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ تو لے لیا جاتا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید بھی کی جاتی تھی، لیکن ہماری 77 سالہ تاریخ میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں کہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کو فیصلہ ہی نہ مانا جائے۔ لیکن موجودہ رجیم نے اس روایت کو بھی تباہ کیا۔ پہلے سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے کا فیصلہ سرے سے مانا ہی نہیں، اور اب بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ رجیم تاحال نہیں مان رہی۔ پاکستان کے پوری عدالتی نظام میں اگر کوئی ایک فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو یہ غنڈہ رجیم اس پر عمل نہیں کرتی۔ ایک سیاسی قیدی کو عدالتوں نے 20 بار رہا کیا، لیکن یہ پاگل حکومت انہیں دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے۔ غیر متوازن ذہن کے حامل افراد کی حکومت سے پہلے پاکستان میں آئین کو ہر چیز سے اور ہر شخص سے اعلیٰ اور بالادست سمجھا جاتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں آئین کو کالا دم کرنے کی روایت تو پہلے سے موجود تھی، لیکن آئین کے نافذ ہوتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی گئی۔ یعنی پاکستان میں آئین کو معطل کرنا یا اس میں من پسند ترامیم کرنے کی روایت تو پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ آئین کی اس وقت خلاف ورزی کی جائے جب یہ اپنی پوری طاقت سے نافذ ہو۔ لیکن اس رجیم اور اس کے پس منظر میں کار فرما طاقتوروں نے تقریباً 1 سال میں کئی بار آئین کی کھلا خلاف ورزیاں کیں۔ جیسے آئین میں لکھا ہے کہ کسی بھی اسمبلی کے ٹوٹ جانے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہر صورت میں کروائے جائیں۔ عمران خان نے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومتیں ختم کر کے ان صوبوں کی اسمبلیاں صرف اس لیے توڑی تھیں کہ اس کے بعد ہر صورت میں 90 دن کے اندر انتخابات انہیں کروانے پڑیں۔ عمران خان کے یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی صحت مند ذہن کا مالک آئین کے خلاف بھی جا سکتا ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں نے طاقتوروں کے آشیرواد سے کھلے عام آئین کی اس شک کی خلاف ورزی کی۔ علاوہ ازیں جب شہباز شریف نے قومی اسمبلی توڑی تب بھی ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے۔ مذکورہ خلاف ورزیوں کے بعد اب پاکستان میں آئین ہر چیز اور ہر شخص سے بالادست نہیں رہا، بلکہ اب یہ طاقتوروں کی کنیز یا ان کی طوائف سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ یہ کارنامہ بھی اسی رجیم کا ہے۔ یہ تو محض چند ایک چیدہ خوبصورت خوشائن اور صحت مند روایات ہیں جن کا کباڑہ اس حکومت نے کیا، وگرنہ 20 دوسری روایات بھی ہیں جن کی تباہی کی ذمہ دار یہ رجیم ہے۔ اب یہ مریض 3 سال کی مزید ایکسٹینشن لینے کے در پہ ہیں۔ اگر یہ ایکسٹینشنز ان کو مل گئیں تو جو پاکستان میں ہوگا اس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔